فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية. آئیے امام حاکم کی المستدرک اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222 اور حدیث نمبر 4287. حضرت امام حاکم پوری سند بیان کرتے ہیں، انفلا انہوں نے ان سے لکھا، حدثنا انہوں نے ان سے حدیث بیان کی، یہاں تک کہتے ہیں ان عمر ابن الخطابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، کہتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم افترف آدم الخطیہ، کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے جب لرزش واقع ہو گئی کہ آپ نے گندم کھا لیا تھا منع کرنے کے بعد، تو زمین پر آئے اور کہا، قال یا ربی، اے پروردگار، اسألوک بحق محمدین لما غفرت لی، اے پروردگار میں رسول اللہ کے حق سے اور ان کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما، میری توبہ قبول فرما. فقال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا آدم وکیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، اے آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا، کیسے جانا، حالانکہ میں نے ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر پیدا نہیں کیا. قالا یا ربی، حضرت آدم نے عرض کیا ہے میرے رب، لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِيكَ فَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ، اے پروردگار جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تھا اور اپنے دست قدرت سے مجھ میں روح ڈالی، رفعت رأسی، میں نے اپنے سر کو اٹھایا، فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَامِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا، تو میں نے عرش اعظم پر لکھا ہوا دیکھا، عرش پر لکھا ہوا پایا کہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا. فعلمت، میں نے جان لیا، انک لم تضف الی اسمک الا حب الخلق الیک، میں نے جان لیا کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے وہ ضرور تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوں گا، ضرور تو سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں گا. فقال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، صدقتا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا، انہ لحب الخلق الیہ، اے آدم مجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزیز وہی ذات ہے، ادعونی بحقہ فقد غفرت لک، تو نے محمد کے وسیلے سے مجھ سے مانگا ہے، جا میں نے تیری مغفرت قبول کر لی، تجھے معاف کر دیا. ولولا محمد ما خلقتک، اے آدم اگر محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. یہ حدیث امام حاکم نے لکھی. پہلی روایت جو عام طور سے ذکر کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی روایت. ٹائم کتنا ہے ابھی؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت نقل کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس طرح کہا جاتا ہے، لما اقترف آدم الخطیئہ، آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی، قال یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، اے اللہ، الفاظ یاد رکھیں ابھی، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے دعا کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت کر دے. بعض روایت میں لما غفرت لی ہے، بعض میں الا غفرت لی ہے. اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے دعا کر رہا ہوں، تو میری مغفرت کر دے. فقال اللہ نے کہا، یا آدم، اے آدم، وکیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، اللہ نے پوچھا، اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ میں نے ابھی تک اس کی تخلیق نہیں کی، پیدا نہیں کیا. اب وہ بھی سوچیں جو کہتے ہیں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، میں نے ابھی تک پیدا نہیں کیا محمد کو، تو نے کیسے پہچانا اس کو؟ قال یا ربی، آدم علیہ السلام نے کہا، اے رب، لأنک لما خلقتنی بیدک، اے اللہ جب تو نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ونفخت فی من روحک، اور مجھ میں تو نے اپنی طرف سے روح پھونکی، اپنی روح پھونکی. رفعت رأسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا، میں نے عرش کے ستونوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عرش کے ستونوں پر میں نے لکھا ہوا دیکھا ایسا. فعلمت انک لم تصف تضف الى اسمک الا احب الخلق الیک. میں نے جان لیا اچھی طرح سے کہ تو اپنے نام کے ساتھ کسی ایسے ہی کو جوڑے گا جو تیرے نزدیک اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے. تو تیرے نام کے ساتھ جس کا نام آ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ محمد، تو تیرے نام کے ساتھ ایک نام جڑا ہوا ہے تو وہ نام ایسا ہی ہوگا جو بہت تجھ کو پیارا ہو. بلا شبہ یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں سب سے محبوب ہیں. فقال اللہ، تو اللہ نے کہا صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا. انہ لأحب الخلق الی، ہاں ساری مخلوق میں یہ شخصیت مجھ کو سب سے زیادہ پیاری ہے. ادعونی بحقہ، تو اس کے حق سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے مجھ سے دعا کر. فقد غفرت لک، میں نے تیری یقیناً مغفرت کر دی. ولولا محمد ما خلقتک، اور اگر محمد نہیں ہوتے تو میں تجھ کو بھی پیدا نہیں کرتا. اس روایت کو امام الحاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں روایت کیا ہے، اور یہ جھوٹی روایت ہے، یہ موضوع روایت ہے. خود امام الذہبی نے اس کو موضوع کہا ہے. موضوع کس کو بولتے ہیں؟ گھڑی ہوئی روایت کو، جھوٹی روایت کو. ایسا کیسا؟ آپ کو جو بھی دل میں آیا جھوٹا بولتے کہ آپ کیوں ایسا؟ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم. عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم. محدثین کا اس راوی کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ الدوری ابن معین سے روایت کرتے ہیں، ابن معین کا قول نقل کرتے ہیں محدث. ابھی سارے محدثین کے اقوال، محدث کون؟ حدیث کا ایک دم ایکسپرٹ، اس کو محدث کہتے ہیں. ابن معین کہتے ہیں لیس حدیثہ بشیء، اس کی حدیث کچھ بھی نہیں ہے. یہ راوی جو حدیث بیان کرتا ہے کچھ نہیں ہے وہ. ابو حاتم الرازی کہتے ہیں لیس بقوی فی الحدیث، لیس بقوی فی الحدیث، یہ حدیث میں بالکل قوی مضبوط نہیں ہے، یہ راوی حدیث کے معاملے میں مضبوط نہیں ہے بالکل. کان فی نفسہ صالحا، یہ اگرچہ خود نیک آدمی تھا. وفی الحدیث واہیا، لیکن حدیث کے سلسلے میں واہیات آدمی تھا. ایسا ہو سکتا ہے ایک آدمی دینی اعتبار بہت نماز روزہ پابندی، لیکن جب حدیث کی فیلڈ میں آئے گا تو کیسا؟ واہیات. تو کہتے ہیں یہ حدیث کے معاملے میں بڑا واہیات تھا. امام البخاری اور ابو حاتم الرازی کا قول ہے کہ کہتے ہیں کہ ضعفہ علی ابن المدینی جدا، علی ابن مدینی نے اس کو سخت ضعیف کہا ہے، یہ بہت ضعیف راوی ہے. ابن سعد کہتے ہیں کان کثیر الحدیث ضعیفا جدا، یہ بہت حدیث بیان کرتا تھا لیکن بہت ضعیف ہے، یہ سخت ضعیف ہے. قال الطحاوی، امام الطحاوی کہتے ہیں، ان کو حنفی کہا جاتا ہے، امام الطحاوی کہتے ہیں حدیثہ عند اہل العلم بالحدیث فی النہایۃ من الضعف، اس راوی کی حدیث اہل علم کے نزدیک ضعف کی حد درجہ ضعیف ہے. امام الطحاوی بول رہے ہیں، ابو جعفر الطحاوی جن کو احناف اپنا بیرسٹر کہتے ہیں، وکیل ہمارے ہیں، بہت ثابت کرتے ہیں حنفی مسئلوں کو، اور بہت بڑے علماء میں سے گزرے ہیں. ان کی کتابیں مشہور ہیں، شرح معانی الآثار اور مشکل الآثار. بہرحال تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی حدیث اہل علم کے نزدیک، جو حدیث کے ماہرین ہیں، کمزوری کے اعتبار سے کمزور ہے، بہت کمزور ہے. امام الحاکم جنہوں نے خود یہ حدیث نقل کی ہے، اور ابو نعیم الاصفہانی کہتے ہیں روا عن ابیہ احادیث موضوعہ، روا عن ابیہ احادیث موضوعہ، اس راوی نے اپنے باپ سے جھوٹی روایتیں نقل کی ہیں، جھوٹی روایتیں نقل کی ہیں. ابن الجوزی کہتے ہیں اجمعوا علی ضعفہ، اس راوی کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے. بہت سارے لوگ ہم کو بولتے ہیں اجماع کو نہیں مانتے، یہ کیا ہے؟ اجماع ہے نا، یہ اجماع مانتے، اس کے ضعیف ہونے پر کیا ہے؟ اجماع ہے. تہذیب التہذیب میں اور بھی اقوال اس کی تعریف میں بیان ہوئے ہیں. اس راوی کے بارے میں امام الشافعی کا قول سنیے. امام الشافعی کہتے ہیں
امام مالک کے نزدیک، امام مالک کے سامنے ایک ضعیف منقطع حدیث ذکر کی گئی جس کی سند ٹوٹی ہوئی تھی. تو امام مالک نے اس سے کہا کہ جا عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم کے پاس جا، وہ تجھ کو نوح علیہ السلام سے روایت نقل کر کے بتائے گا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ، آخری رسول نہیں، پہلے رسول، اس کے پاس تو ایسی بھی روایت ملے گی جو نوح علیہ السلام سے سنائے گا. سوچیے مطلب یہ راوی کس درجے کا حدیث میں ہے. دیکھیے کسی کا نیک ہونا ایک الگ چیز ہے، نیک حدیث کی فیلڈ میں فیک بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو ایک آدمی فی نفس ہی نیک ہوتا ہے لیکن ایسی حدیث وہ گھڑ سکتا ہے یا ایسی تمیز اس کو نہیں ہو سکتی حدیث میں کہ الٹا پلٹا کچھ بھی بیان کرنے لگے. ایسا ہوتا ہے اور ایسے بہت ہیں، ایسے بہت ہیں. تو اس حدیث کے بارے میں اہل علم کا اس راوی کے بارے میں یہ کہنا ہے. اور امام الحاکم خود اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ روا عن ابیہ احادیث موضوعہ، اس نے اپنے باپ سے جھوٹی حدیثیں نقل کی ہیں. لا یخفى علی من تأملها فی من اہل الصنعۃ ان الحمل فیہا علیہ، کہ اس فیلڈ کے حدیث کے ماہرین پر یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، جو غور کرے اس کے لیے بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ بوجھ اس پر ہی ہے ان جھوٹی حدیثوں کے نقل کرنے کا، باپ پر نہیں. تو یہ المدخل الی الصحیح میں امام الحاکم نے یہ بات ذکر کی ہے. تو یہ راوی ضعیف ہے. اس کی سند کی بات تو ایسی ہے، متن پہ اگر بات کریں گے تو اس کا پورا ہمارا درس ختم ہو جائے گا. نمبر ایک، اس میں اللہ نے ہاتھ سے بنایا، مانتے اس کو، اس کی تعویل کرتے ہیں اپنی قدرت سے بنایا. اس میں ہے کہ ابھی تک میں نے پیدا نہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیسا معلوم پڑا؟ مانتے اس کو پیدا نہیں ہوئے تھے تب تک. اس حدیث میں یہ بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ لولا محمد ما خلقتک، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو میں تجھ کو پیدا نہیں کرتا. تو یہ جو لفظ ہے یہ خود علماء نے کہا کہ اللہ نے کس لیے پیدا کیا. بعض روایت میں ہے کہ لولا، یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہیں ہوتا تو اللہ افلاک کو پیدا نہیں کرتا، ایسا بھی یعنی بعض روایت میں آیا ہے. علماء نے اس پر بھی جرح کی ہے کہ اللہ نے مخلوق کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا نہیں کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جنات اور انسانوں کو کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. قرآن کی نص سے ثابت ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ لوگ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے کہا امام کے پیچھے پڑھو، تو قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کہتے قرآن کی آیت میں قرآن سے ٹکرا رہی ہے حدیث. اب نہیں ٹکرا رہا، اب یہ حدیث نہیں ٹکرا رہی ہے. ہمارے نزدیک تو یہ قاعدہ نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں یہ ٹکڑا بھی قابل غور ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو تجھ کو بھی پیدا نہیں کرتا. یہ کسی بھی دوسری صحیح روایت سے بات نہیں آتی ہے، اور ایسی روایت سے آ رہی ہے جو کہ خود فی نفسی کیا ہے؟ ضعیف ہے.